السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی کہانی سنانے والی ہوں جو کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑیوں کے قریب ایک گاؤں تھا۔ وہاں سے قریب ہی پہاڑیوں پر ایک محل تھا۔ گاؤں کے لوگ کبھی اس محل میں گئے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مشہور تھا کہ اس محل میں ایک بوڑھا جادوگر رہتا ہے۔ ایک بار جب خزاں کا موسم آیا تو کسانوں کی ساری فصل تیار ہو چکی تھی۔ انہوں نے جب سوچا کہ اب اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں تو اگلی ہی صبح ان کی ساری فصل غائب ہو گئی۔ بیچارے کسان بہت پریشان ہوئے، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کی فصل جادو سے غائب ہو گئی ہو۔ اس سال کی سردیاں گاؤں کے لوگوں پر بہت مشکل گزری۔ پھر جب باہر کا موسم آیا تو وہاں کے لوگوں نے اپنی فصل دوبارہ اگائی تاکہ خزاں تک وہ تیار ہو جائے، اور اس بار انہوں نے اپنی فصل کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھی رکھ دیے۔ پھر جب باہر کا موسم آیا اور فصل تیار ہو گئی تو انہوں نے سوچا اب اسے کاٹ لیتے ہیں، لیکن پھر اگلی صبح ان کی فصل غائب ہو چکی تھی۔ اسی لیے اب تو گاؤں والوں کو یقین ہو ہی گیا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ اسی وقت ایک جیمز نام کے لڑکے نے کہا کہ میں اوپر پہاڑیوں میں جاؤں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ پہاڑی پہ چلا جاتا ہے۔ پہاڑی پہ چڑھ کے اسے ایک بوڑھا آدمی نظر آتا ہے۔ جیمز سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ جادوگر ہوگا۔ وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے پاس کام کروں تو کیا آپ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیں گے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں، مجھے ایک شاگرد کی ضرورت تو ہے، چلو تم میرے پیچھے آؤ۔ اسی وقت اس جادوگر کا پہاڑی کوّا آ کر جیمز کے کندھے پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ جادوگر اسے اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ جیمز محل کے کمرے میں جھانک کے دیکھتا ہے تو اسے سونا چاندی دکھتا ہے بہت سارا۔ اگلے کمرے میں اسے بہت سارے پھل اور سبزیاں دکھتی ہیں۔ وہ ہلکے سے کہتا ہے کہ یہ سب یقیناً جادوگر نے ہمارے کھیتوں سے لیا ہے۔ تو وہ کوّا کہتا ہے کہ ہاں، یہ سب جادوگر نے تمہارے ہی کھیتوں سے لیا ہے۔ اگر تم جادوگر کے سارے راز معلوم کر لو تو تم اپنے گاؤں والوں کو بچا سکتے ہو، اور مجھے بھی، کیونکہ میں بھی یہاں پر ایک قیدی ہوں۔ جادوگر جیمز کو ایک لیبارٹری جیسی جگہ پر لے جاتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے کیمیکل اور عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ جیمز سوچتا ہے کہ یہ یقیناً وہی جگہ ہوگی جہاں جادوگر اپنا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جیمز کچھ دن وہاں کام کرتا ہے۔ ایک دن جیمز وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دیوار اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا، مجھے کسی بھی حال میں جادوگر کے سارے اسپیل جاننے ہیں۔ لیکن جب بھی جیمز ارد گرد ہوتا ہے تو جادوگر اپنے اسپیل آہستہ سے منہ میں بولتا ہے کہ جیمز سن بھی نہیں پاتا۔ ایک دن جیمز کام کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے کھلتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے اور سنتا ہے کہ جادوگر ایک میجک اسپیل بول رہا ہوتا ہے۔ میجک اسپیل کی وجہ سے اسی وقت وہاں ایک جھاڑو آ کر صفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ جیمز کو اب جھاڑو کو بلانے کا میجک اسپیل پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ اگلے دن جب جادوگر باہر گیا ہوا ہوتا ہے تو جیمز وہی میجک اسپیل استعمال کر کے جھاڑو کو بلا لیتا ہے۔ فوراً ہی جھاڑو ساری صفائی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جھاڑو کو پانی لانے کا کہتا ہے تو جھاڑو ایک کے بعد ایک بہت ساری پانی کی بالٹیاں لے آتا ہے، لیکن کیونکہ جیمز کو جھاڑو کو روکنے کا اسپیل تو آتا ہے نہیں، اسی لیے جھاڑو اتنا سارا پانی لے کر آتا ہے کہ پوری لیب پانی سے بھر جاتی ہے۔ جب جادوگر آتا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور زور سے جھاڑو کو روکنے کا اسپیل پڑتا ہے۔ اس طرح جیمز کو جھاڑو کو روکنے کا اسپیل پتہ چل جاتا ہے۔ پھر جادوگر جھاڑو کو جیمز کی پٹائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جھاڑو جیمز کو مارنے لگتا ہے، لیکن جیمز کو جھاڑو کو روکنے کا اسپیل پتہ ہوتا ہے تو وہ جھاڑو کو وہیں روک دیتا ہے۔ جادوگر کو اور غصہ آ جاتا ہے اور وہ میجک اسپیل بول کر خود کو ایک بڑے بھالو میں تبدیل کر لیتا ہے۔ جیمز بھی اسی وقت میجک اسپیل بول کر خود کو ایک سانپ میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اسی وقت جادوگر خود کو ایک چیل میں تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ دیکھ کر جیمز خود کو ایک بلے میں تبدیل کر لیتا ہے، اور پھر بلہ اس چیل پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ تو وہ چیل مشکل سے اڑتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔
جیمز خود کو پھر سے ایک لڑکے میں تبدیل کر لیتا ہے اور کوے کے ساتھ اپنے گاؤں واپس چلا جاتا ہے۔ گاؤں والے اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر وہ جادوگر کے میجک اسپیلز کی وجہ سے اپنے گاؤں والوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔